السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ پارہ نمبر 29، سورۃ الجن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ آپ فرما دیں میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے میری تلاوت کو غور سے سنا تو جا کر اپنی قوم سے کہنے لگے، بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کی راہ دکھاتا ہے، سو ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، اس نے نہ کوئی بیوی بنا رکھی ہے اور نہ ہی کوئی اولاد۔ اور یہ کہ ہم میں سے کوئی احمق ہی اللہ کے بارے میں حق سے دور، حد سے گزری ہوئی باتیں کہا کرتا تھا۔ اور یہ کہ ہم گمان کرتے تھے کہ انسان اور جن اللہ کے بارے میں ہرگز جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنات میں سے بعض افراد کی پناہ لیتے تھے، سو ان لوگوں نے ان جنات کی سرکشی اور بڑھا دی۔ اور اے گروہ جنات، وہ انسان بھی ایسا ہی گمان کرنے لگے جیسا گمان تم نے کیا کہ اللہ مرنے کے بعد ہرگز کسی کو نہیں اٹھائے گا۔ اور یہ کہ ہم نے آسمانوں کو چھوا اور انہیں سخت پہرے داروں اور انگاروں کی طرح جلنے اور چمکنے والے ستاروں سے بھرا ہوا پایا۔ اور یہ کہ ہم پہلے آسمانی خبریں سننے کے لیے اس کے بعض مقامات میں بیٹھا کرتے تھے، مگر اب کوئی سننا چاہے تو وہ اپنی طاق میں آگ کا شعلہ منتظر پائے گا۔ اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ ہماری بندش سے ان لوگوں کے حق میں جو زمین میں ہیں کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرمایا ہے۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ نیک لوگ ہیں اور ہم ہی میں سے کچھ اس کے سوا برے بھی ہیں۔ ہم مختلف طریقوں پر چل رہے تھے اور ہم نے یقین کر لیا کہ ہم اللہ کو ہرگز زمین میں رہ کر عاجز نہیں کر سکتے اور نہ ہی زمین سے بھاگ کر اسے عاجز کر سکتے ہیں۔ اور یہ کہ جب ہم نے کتاب ہدایت کو سنا تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ پھر جو شخص اپنے رب پر ایمان لاتا ہے تو وہ نہ نقصان ہی سے خوف زدہ ہوتا ہے اور نہ ظلم سے۔ اور یہ کہ ہم میں سے بعض فرما بردار بھی ہیں اور ہم میں سے بعض ظالم بھی ہیں۔ پھر جو کوئی فرما بردار ہوگا تو ایسے ہی لوگوں نے بھلائی طلب کی، اور جو ظالم ہیں تو وہ دوزخ کا ایندھن ہوں گے۔ اور یہ وحی بھی میرے پاس آئی ہے کہ اگر وہ طریقت راہ حق، طریقے ذکر الہی پر قائم رہتے تو ہم انہیں بہت سے پانی کے ساتھ سیراب کرتے تاکہ ہم اس نعمت میں ان کی آزمائش کریں۔ اور جو شخص اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیر لے گا تو وہ اسے نہایت سخت عذاب میں داخل کر دے گا۔ اور یہ کہ سجدہ گاہیں اللہ کے لیے مخصوص ہیں، سو اللہ کے ساتھ کسی اور کی پرستش مت کیا کرو۔ اور یہ کہ جب اللہ کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عبادت کرنے کھڑے ہوئے تو وہ ان پر ہجوم در ہجوم جمع ہو گئے تاکہ ان کی قرات سن سکیں۔ آپ فرما دیں کہ میں تو صرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ آپ فرما دیں کہ میں تمہارے لیے نہ تو نقصان یعنی کفر کا مالک ہوں اور نہ بھلائی یعنی ایمان کا، گویا حقیقی مالک اللہ ہے، میں تو ذریعہ اور وسیلہ ہوں۔ آپ فرما دیں کہ نہ مجھے ہرگز کوئی اللہ کے امر کے خلاف عذاب سے پناہ دے سکتا ہے اور نہ ہی میں قطعاً اس کے سوا کوئی جائے پناہ پاتا ہوں، مگر اللہ کی جانب سے احکامات اور اس کے پیغامات کا پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے تو بے شک اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔
یہاں تک کہ جب یہ لوگ وہ عذاب دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو اس وقت انہیں معلوم ہوگا کہ کون مددگار کے اعتبار سے کمزور تر اور عدد کے اعتبار سے کم تر ہے۔ آپ فرما دیں میں نہیں جانتا کہ جس روز قیامت کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے۔ اس کے لیے میرے رب نے طویل مدت مقرر فرما دی ہے۔ وہ غیب کا جاننے والا ہے، پس وہ اپنے غیب پر کسی عام شخص کو مطلع نہیں فرماتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ انہی کو مطلع علی الغیب کرتا ہے کیونکہ یہ خاصہ نبوت اور معجزہ رسالت ہے۔ تو بے شک وہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اور پیچھے علم غیب کی حفاظت کے لیے نگہبان مقرر فرما دیتا ہے تاکہ اللہ اس بات کو ظاہر فرما دے کہ بے شک ان رسولوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور احکامات الہیہ اور علوم غیبیہ میں سے جو کچھ ان کے پاس ہے اللہ نے پہلے ہی سے اس کا احاطہ فرما رکھا ہے اور اس نے ہر چیز کی گنتی شمار کر رکھی ہے۔ سورۃ المزمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اے کملی کی جرمٹ والے حبیب، آپ رات کو نماز میں قیام فرمایا کریں مگر تھوڑی دیر کے لیے، آدھی رات یا اس سے تھوڑا کم کر دیں یا اس پر کچھ زیادہ کر دیں اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ ہم ان قریب آپ پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے۔ بے شک رات کا اٹھنا نفس کو سخت پامال کرتا ہے اور دل و دماغ کی یکسوئی کے ساتھ زبان سے سیدھی بات نکالتا ہے۔ بے شک آپ کے لیے دن میں بہت سی مصروفیات ہوتی ہیں اور آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہیں اور اپنے قلب و باطن میں ہر ایک سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہیں۔ وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سو اسی کو اپنا کارساز بنا لیں۔ اور آپ ان باتوں پر صبر کریں جو کچھ وہ کفار کہتے ہیں اور نہایت خوبصورتی کے ساتھ ان سے کنارہ کش ہو جائیں۔ اور آپ مجھے اور جھٹلانے والے سرمایہ داروں کو انتقام لینے کے لیے چھوڑ دیں اور انہیں تھوڑی سی مہلت دے دیں تاکہ ان کے اعمال بد اپنی انتہا کو پہنچ جائیں۔ بے شک ہمارے پاس باہری بیڑیاں اور دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے اور حلق میں اٹک جانے والا کھانا اور نہایت دردناک عذاب ہے۔ جس دن زمین اور پہاڑ زور سے لرزنے لگیں گے اور پہاڑ بکھیرتی ریت کے ٹیلے ہو جائیں گے۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا ہے جو تم پر احوال کا مشاہدہ فرما کر گواہی دینے والا ہے، جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول کو بھیجا تھا۔ پس فرعون نے اس رسول علیہ السلام کی نافرمانی کی، سو ہم نے اس کو ہلاکت انگیز گرفت میں پکڑ لیا۔ اگر تم کفر کرتے رہو تو اس دن کے عذاب سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ جس دن کی شدت کے باعث آسمان پھٹ جائے گا، اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ بے شک یہ قرآن نصیحت ہے، پس جو شخص چاہے اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے۔ بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کبھی 2/3 شب کے قریب اور کبھی نصف شب اور کبھی 1/3 شب نماز میں قیام کرتے ہیں، اور ان لوگوں کی ایک جماعت بھی ہے جو آپ کے ساتھ ہے، قیام میں شریک ہوتی ہے، اور اللہ ہی رات اور دن کے گھٹنے اور بڑھنے کا صحیح اندازہ رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تم ہرگز اس کے احاطہ کی طاقت نہیں رکھتے، سو اس نے تم پر مشقت میں تخفیف کر کے معافی دے دی، پس جتنا آسانی سے ہو سکے قرآن پڑھ لیا کرو۔ وہ جانتا ہے کہ تم میں سے بعض لوگ بیمار ہوں گے اور بعض لوگ دوسرے زمین میں سفر کریں گے تاکہ اللہ کا فضل تلاش کریں، اور بعض دیگر اللہ کی راہ میں جنگ کریں گے، سو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا ہی پڑھ لیا کرو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ کو قرض حسنہ دیا کرو، اور جو بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے حضور بہتر اور اجر میں بزرگ تر پالو گے، اور اللہ سے بخشش طلب کرتے رہو، اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ المدثر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اے چادر اوڑھنے والے حبیب، انہیں اور لوگوں کو اللہ کا ڈر سنائیں اور اپنے رب کی بڑائی اور عظمت بیان فرمائیں، اور اپنے ظاہر و باطن کے لباس پہلے کی طرح ہمیشہ پاک رکھیں، اور حسب سابق گناہوں اور بتوں سے الگ رہیں، اور اس غرض سے کہ کسی پر احسان نہ کریں کہ اس سے زیادہ کے طالب ہوں، اور آپ اپنے رب کے لیے صبر کیا کریں۔ پھر جب دوبارہ سور میں پھونک ماری جائے گی، سو وہ دن یعنی روز قیامت بڑا ہی سخت دن ہوگا، کافروں پر ہرگز آسان نہ ہوگا۔ آپ مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا انتقام لینے کے لیے چھوڑ دیں، اور میں نے اس سے بہت وسیع مال مہیا کیا تھا، اور اس کے سامنے حاضر رہنے والے بیٹے دیے تھے، اور میں نے اسے سامان عیش و عشرت میں خوب وسعت دی تھی، پھر بھی وہ حرص رکھتا ہے کہ میں اور زیادہ کروں۔ ہرگز ایسا نہ ہوگا، بے شک وہ ہماری آیتوں کا دشمن رہا ہے۔ عن قریب میں اسے سخت مشقت کے عذاب کی تکلیف دوں گا۔ بے شک اس نے سوچ بچار کی اور ایک سازش واضح کر لی۔ بس اس پر اللہ کی مار یعنی لعنت ہو۔ اس نے کیسی سازش تیار کی؟ اس پر پھر اللہ کی مار یعنی لعنت ہو۔ اس نے یہ کیسی سازش کی؟ پھر اس نے اپنی تجویز پر دوبارہ غور کیا، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑا، پھر حق سے پیٹھ پھیر لی اور تکبر کیا، پھر کہنے لگا کہ یہ قرآن جادو کے سوا کچھ نہیں، جو اگلے جادوگروں سے نقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ یہ قرآن بجز انسان کے کلام کے اور کچھ نہیں۔ میں عن قریب اسے دوزخ میں جھونک دوں گا۔ اور آپ کو کس نے بتایا ہے کہ سقر کیا ہے؟ وہ ایسی آگ ہے جو نہ باقی رکھتی ہے اور نہ چھوڑتی ہے، وہ جسمانی کھال کو جھلسا کر سیاہ کر دینے والی ہے۔ اس پر 19 فرشتے دروغے مقرر ہیں، اور ہم نے دوزخ کے دروغے صرف فرشتے ہی مقرر کیے ہیں، اور ہم نے ان کی گنتی کافروں کے لیے محض آزمائش کے طور پر مقرر کی ہے، تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں کہ قرآن اور نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق ہے، کیونکہ ان کی کتب میں بھی یہی تعداد بیان کی گئی تھی، اور اہل ایمان کا ایمان اس تصدیق سے مزید بڑھ جائے اور اہل کتاب اور مومنین اس کی حقانیت میں شک نہ کر سکیں، اور تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے اور کفار یہ کہیں کہ اس تعداد کی مثال سے اللہ کی مراد کیا ہے۔ اس طرح اللہ ایک ہی بات سے جسے چاہتا ہے گمراہ ٹھہراتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت فرماتا ہے، اور آپ کے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ دوزخ کا بیان انسان کی نصیحت کے لیے ہی ہے۔ ہاں، چاند کی قسم جس کا گھٹنا بڑھنا اور غائب ہو جانا گواہی ہے، اور رات کی قسم جب وہ پیٹ پھیر کر رخصت ہونے لگے، اور صبح کی قسم جب وہ روشن ہو جائے۔ بے شک یہ دوزخ بہت بڑی آفتوں میں سے ایک ہے، انسان کو ڈرانے والی ہے، یعنی اس شخص کے لیے جو تم میں سے نیکی میں آگے بڑھنا چاہے یا جو بدی میں پھنس کر پیچھے رہ جائے۔ ہر شخص ان اعمال کے بدلے جو اس نے کما رکھے ہیں گروی ہے، سوائے دائیں جانب والوں کے، وہ باغات میں ہوں گے اور آپس میں پوچھتے ہوں گے مجرموں کے بارے میں، اور کہیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں نہ تھے، اور ہم محتاجوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور بیہودہ مشاغل والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی بیہودہ مشغلوں میں پڑے رہتے تھے، اور ہم روزے جزا کو جھٹلایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم پر جس کا آنا یقینی تھا وہ موت آ پہنچی۔ سو اب شفاعت کرنے والوں کی شفاعت انہیں کوئی نفع نہیں پہنچائے گی۔ تو ان کفار کو کیا ہو گیا ہے؟ پھر بھی نصیحت سے روگردانی کیے ہوئے ہیں، گویا وہ بد کے ہوئے وحشی گدھے ہیں جو شیر سے بھاگ کر کھڑے ہوئے ہیں، بلکہ ان میں سے ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے براہ راست کھلے ہوئے آسمانی صحیفے دے دیے جائیں۔ ایسا ہرگز ممکن نہیں،
بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ آخرت سے ڈرتے ہی نہیں۔ کچھ شک نہیں کہ یہ قرآن نصیحت ہے، بس جو چاہے اسے یاد رکھے، اور یہ لوگ اسے یاد نہیں رکھیں گے مگر جب اللہ چاہے گا۔ وہی تقویٰ اور پرہیزگاری کا مستحق ہے اور مغفرت کا مالک ہے۔ سورۃ القیامہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں روز قیامت کی، اور میں قسم کھاتا ہوں برائیوں پر ملامت کرنے والے نفس کی۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جو مرنے کے بعد ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں گی ہرگز اکٹھا نہ کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے ایک ایک جوڑا اور پوروں تک کو درست کر دیں۔ بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے آگے کی زندگی میں بھی گناہ کرتا رہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا، پھر جب آنکھیں چون دیا جائیں گی اور چاند اپنی روشنی کھو دے گا اور سورج اور چاند اکٹھے بے نور ہو جائیں گے، اس وقت انسان پکار اٹھے گا کہ بھاگ جانے کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ ہرگز نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ اس دن آپ کے رب ہی کے پاس قرار گاہ ہوگی۔ اس دن انسان ان اعمال سے خبردار کیا جائے گا جو اس نے آگے بھیجے تھے اور جو اثرات اپنی موت کے بعد پیچھے چھوڑے تھے۔ بلکہ انسان اپنے احوال نفس پر خود ہی آگاہ ہوگا، اگرچہ وہ اپنے تمام عذر پیش کرے گا۔ اے حبیب، آپ قرآن کو یاد کرنے کی جلدی میں نزول وحی کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں۔ بے شک اسے آپ کے سینے میں جمع کرنا اور اسے آپ کی زبان سے پڑھانا ہمارا ذمہ ہے۔ پھر جب ہم نے اسے زبان جبریل سے پڑھ چکے تو آپ اس پڑھے ہوئے کی پیروی کیا کریں۔ پھر بے شک اس کے معنی کا کھول کر بیان کرنا ہمارے ہی ذمہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اے کفار، تم جلدی ملنے والی دنیا کو محبوب رکھتے ہو اور تم آخرت کو چھوڑے ہوئے ہو۔ بہت سے چہرے اس دن شگفتہ تر و تازہ ہوں گے اور بلا حجاب اپنے رب کے حسن و جمال کو تک رہے ہوں گے، اور کتنے ہی چہرے اس دن بگڑی ہوئی حالت میں ہوں گے، مایوس اور سیاہ ہوں گے۔ یہ گمان کرتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ ایسی سختی کی جائے گی جو ان کی کمر توڑ دے گی۔ نہیں نہیں، جب جان گلے تک پہنچ جائے اور کہا جا رہا ہو کہ اس وقت کون ہے جھاڑ پھونک سے علاج کرنے والا جس سے شفا یابی کرائیں، اور جان دینے والا سمجھ لے کہ اب سب سے جدائی ہے، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹنے لگے، تو اس دن آپ کے رب کی طرف جانا ہوتا ہے۔ تو کتنی بد نصیبی ہے کہ اس نے نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تصدیق کی، نہ نماز پڑھی، بلکہ وہ جھٹلاتا رہا اور روگردانی کرتا رہا، پھر اپنے اہل خانہ کی طرف اکڑ کر چل دیا۔ تمہارے لیے مرتے وقت تباہی ہے، پھر قبر میں بھی تباہی ہے، پھر تمہارے لیے روز قیامت ہلاکت ہے، پھر دوزخ کی ہلاکت ہے۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے بیکار بغیر حساب و کتاب کے چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ اپنی ابتدا میں مٹی کا ایک قطرہ نہ تھا جو عورت کے رحم میں ٹپکا دیا جاتا ہے، پھر وہ رحم میں جال کی طرح جمع ہوا ایک معلق وجود بن گیا، پھر اس نے تمام جسمانی اعضاء کی ابتدا شکل کو اس وجود میں پیدا فرمایا، پھر اس نے انہیں درست کیا۔ پھر یہ کہ اس نے اسی نطفہ ہی کے ذریعے دو قسمیں بنائیں، مرد اور عورت، تو کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ مردوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ سورۃ الدہر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک انسان پر زمانے کا ایک ایسا وقت بھی گزر چکا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہ تھا۔ بے شک ہم نے انسان کو مخلوط نطفہ سے پیدا فرمایا، جس سے ہم تولد تک ایک مرحلہ سے دوسرے مرحلہ کی طرف پلٹتے اور جانچتے رہتے ہیں، بس ہم نے اسے ترتیب سے سننے والا پھر دیکھنے والا بنایا ہے۔ بے شک ہم نے اسے حق و باطل میں تمیز کرنے کے لیے
شعور و بصیرت کی راہ بھی دکھا دی۔ اب خواہ وہ شکر گزار ہو جائیں یا نا شکر گزار رہیں، بے شک ہم نے کافروں کے لیے پاؤں کی زنجیریں اور گردن کے طوق اور دوزخ کی دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ بے شک مخلص اطاعت گزار شراب طہور کے ایسے جام پیئیں گے جس میں خوشبو، رنگت اور لذت بڑھانے کے لیے کافور کی آمیزش ہوگی۔ کافور جنت کا ایک چشمہ ہے جس سے خاص بندگان خدا یعنی اولیاء اللہ پیا کریں گے، اور جہاں چاہیں گے دوسروں کو پلانے کے لیے اسے چھوٹی چھوٹی نہروں کی شکل میں بہا کر بھی لے جائیں گے۔ یہ بندگان خاص وہ ہیں جو اپنی نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی خوب پھیل جانے والی ہے، اور اپنا کھانا اللہ کی محبت میں خود اس کی طلب و حاجت ہونے کے باوجود ایسراً محتاج کو اور یتیم کو اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تو محض اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں، نہ تم سے کسی بدلے کے خواستگار ہیں اور نہ شکر گزاری کے خواہش مند ہیں۔ ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کا خوف رہتا ہے جو چہروں کو نہایت سیاہ اور بدنما کر دینے والا ہے۔ پس اللہ انہیں خوف الہی کے سبب سے اس دن کی سختی سے بچا لے گا، اور انہیں چہروں پر رونق تازگی اور دلوں میں سرور و مسرت بخشے گا، اور اس بات کے عوض کہ انہوں نے صبر کیا ہے رہنے کو جنت اور پہننے کو ریشمی پوشاک عطا کرے گا۔ یہ لوگ اس میں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، نہ وہاں دھوپ کی تپش پائیں گے اور نہ سردی کی شدت، اور جنت کے درختوں کے سائے ان پر جھک رہے ہوں گے اور ان کے میووں کے گچھے جھک کر لٹک رہے ہوں گے، اور خدام ان کے گرد چاندی کے برتن اور صاف ستھرے شیشے کے گلاس اس لیے پھرتے ہوں گے، اور شیشے بھی چاندی کے بنے ہوئے ہوں گے جنہیں انہوں نے ہر ایک کی طلب کے مطابق ٹھیک ٹھیک اندازے سے بھرا ہوگا، اور انہیں وہاں شراب طہور کے ایسے جام پلائے جائیں گے جن میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی۔ زنجبیل اس درخت میں ایک ایسا چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل رکھا گیا ہے، اور ان کے ارد گرد ایسے معصوم بچے گھومتے رہیں گے جو ہمیشہ اسی حال میں رہیں گے۔ جب آپ انہیں دیکھیں گے تو انہیں بکھرے ہوئے موتی گمان کریں گے، اور جب آپ جنت پر نظر ڈالیں گے تو وہاں کثرت سے نعمتیں اور ہر طرف بڑی سلطنت دیکھیں گے۔ ان کے جسموں پر باریک ریشم کے سبز اور دبیز اطلس کے کپڑے ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا۔ بے شک یہ تمہارا صلہ ہوگا اور تمہاری محنت مقبول ہو چکی۔ بے شک ہم نے آپ پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا ہے، سو آپ اپنے رب کے حکم کی خاطر صبر جاری رکھیں، اور ان میں سے کسی کاذب گناہ گار یا کافر و ناشکر گزار کی بات پر کان نہ دھریں، اور صبح شام اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کریں، اور رات کی کچھ گھڑیاں اس کے حضور سجدہ ریزی کیا کریں، اور رات کے بقیہ طویل حصے میں اس کی تسبیح کیا کریں۔ بے شک یہ طالبان دنیا جلد ملنے والے مفاد کو عزیز رکھتے ہیں، اور سخت باری دن کی یاد کو اپنے پسے پشت چھوڑے ہوئے ہیں۔ وہ نہیں سوچتے کہ ہم ہی نے انہیں پیدا فرمایا ہے اور ان کے جوڑ جوڑ کو مضبوط بنایا ہے، اور ہم جب چاہیں انہیں انہی جیسے لوگوں سے بدل ڈالیں۔ بے شک یہ قرآن نصیحت ہے، سو جو کوئی چاہے اپنے رب کی طرف پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے، اور تم خود کچھ نہیں چاہ سکتے سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے دائرے میں داخل فرما دیتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورۃ المرسلات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ نرم و خوشگوار ہواؤں کی قسم جو پے در پے چلتی ہیں، پھر تند و تیز ہواؤں کی قسم جو شدید جھونکوں سے چلتی ہیں،
اور ان کی قسم جو بادلوں کو ہر طرف پھیلا دیتی ہے، پھر ان کی قسم جو انہیں پھاڑ کر جدا جدا کر دیتی ہے، پھر ان کی قسم جو نصیحت لانے والی ہیں، حجت تمام کرنے یا ڈرانے کے لیے۔ بے شک جو وعدہ قیامت تم سے کیا جا رہا ہے وہ ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ پھر جب ستاروں کی روشنی زائل کر دی جائے گی، اور جب آسمانی کائنات میں شگاف ہو جائیں گے، اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیے جائیں گے، اور جب پیغمبر وقت مقرر پر اپنی اپنی امتوں پر گواہی کے لیے جمع کیے جائیں گے، بھلا کس دن کے لیے ان سب امور کی مدت مقرر کی گئی ہے؟ فیصلے کے دن کے لیے۔ اور آپ کو کس نے بتایا کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی و تباہی ہے۔ کیا ہم نے اگلے جھٹلانے والوں لوگوں کو ہلاک نہیں کر ڈالا تھا؟ پھر ہم بعد کے لوگوں کو بھی ہلاکت میں ان کے پیچھے چلائے دیتے ہیں۔ ہم مجرموں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی کی ایک بوند سے پیدا نہیں کیا، پھر اس کو محفوظ جگہ یعنی رحم مادر میں رکھا وقت کے ایک معین اندازے تک؟ پھر ہم نے نطفہ سے تولد تک تمام مراحل کے لیے وقت کے اندازے مقرر کیے، پھر ہم کیا ہی خوب اندازے سے مقرر کرنے والے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹ لینے والی نہیں بنایا، جو سمیٹتی ہے زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی؟ ہم نے اس پر بلند مضبوط پہاڑ رکھ دیے، اور ہم نے تمہیں شیریں چشموں کے ذریعے میٹھا پانی پلایا۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی بربادی ہوگی۔ اب تم اس عذاب کی طرف چلو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ تم دوزخ کے دھویں پر مبنی اس سائے کی طرف چلو جس کے 3 حصے ہیں، جو نہ تو ٹھنڈا سایہ ہے اور نہ ہی آگ کی تپش سے بچانے والا ہے۔ بے شک وہ دوزخ اونچے محل کی طرح بڑے بڑے شعلے اور چنگاریاں اڑاتی ہے۔ یوں بھی لگتا ہے گویا وہ چنگاریاں زرد رنگ والے اونٹ ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ یہ ایسا دن ہے کہ وہ اس میں بول بھی نہ سکیں گے، اور نہ ہی انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ معذرت کر سکیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ یہ فیصلے کا دن ہے جس میں ہم تمہیں اور سب پہلے لوگوں کو جمع کریں گے۔ پھر اگر تمہارے پاس عذاب سے بچنے کا کوئی حلیہ اور داؤ ہے تو وہ داؤ مجھ پر چلاؤ۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑا افسوس ہے۔ بے شک پرہیزگار ٹھنڈے سایوں اور چشموں میں عیش و راحت کے ساتھ ہوں گے، اور پھل اور میوے جس کی بھی وہ خواہش کریں گے ان کے لیے موجود ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا تم خوب مزے سے کھاؤ پیو ان اعمال صالحہ کے عوض جو تم کرتے رہے تھے، بے شک ہم اس طرح نیکوکاروں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ اے حق کے منکر، تم تھوڑا عرصہ کھا لو اور فائدہ اٹھا لو، بے شک تم مجرم ہو۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کے حضور جھکو تو وہ نہیں جھکتے۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ پھر وہ اس قرآن کے بعد کس کلام پر ایمان لائیں گے؟ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔